میں آج ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عورت کی عزت پر، عورت کے مقام پر، جو ساری زندگی کے لیے کافی ہے، ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے کافی ہوگی۔ کیا عورت کا مقام اور عزت کیا ہے؟ اللہ کے بندو، جو شخص اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتا وہ کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے اپنا فتویٰ نہیں سنایا، جن کا کلمہ آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، اور جس کے نام پر ابھی ہم جھوم رہے تھے، جس کی محبت کی باتیں سن کر ہم نعرے لگا رہے تھے، اسی رسول نے فرمایا کیا سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، جو اپنی بیوی سے نرمی سے بات کرتا ہے، جو اپنی خاتون سے، عورت سے نرمی سے بات کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ میں آخر میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آج اگر میں اعلان کر دوں، حضرات اعلان سنیں، جو اپنی عورت کو عزت دے، اس کی باتوں پہ درگزر کرے، اسے جناب ڈی پی او لگا دیا جائے گا۔ کوئی بندہ پیچھے ہٹے گا؟ بولیں نہیں۔ کیوں نہیں ہٹے گا؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈی پی او کا مقام کیا ہوتا ہے، ڈی پی او کی عزت کتنی ہوتی ہے۔ یہ مثال دی ہے میں نے سمجھانے کے لیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں یہ اعلان ہو کہ ڈی پی او لگ جاؤ گے اگر بیوی کی باتوں پہ صبر کرو گے، عزت سے پیش آؤ گے، ڈی پی او لگ جاؤ گے، یہ بات کی جائے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور رب کی طرف سے، رسول کی طرف سے اب اعلان سنو، فرمایا سنو، جو اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے خدا اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کے ولی کا مقام زیادہ ہے یا ڈی پی او کا مقام زیادہ ہے؟ اگر جو ڈی پی او لگا ہوا ہے، جو ڈی پی او لگا ہوا ہے وہ اپنی عورت کو عزت دیتا ہے تو اس کا مقام دوسرے سے زیادہ ہے۔ پھر وہ جو ڈی پی او ہے، ایسے ڈی پی او بھی پاکستان میں ہوں گے، ہمیں اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ تو خدا کے بندو، آج کا یہ پیغام دنیا بھر کے تمام مردوں کے لیے ہے کہ عورت کو عزت دو۔ آج یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ آج میں اس نعرے کے خلاف نہیں ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بات۔ برے لوگ عورتوں پر کاٹھی ڈال کے رکھتے ہیں، ان پر غالب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اسی ہارنا نہیں گا، اسی جیت کی رکھنی ہے، عورت کو ہار جائیے۔ آقا نے فرمایا وہ برے لوگ ہیں، اور فرمایا جو اچھے لوگ ہیں عورتیں ان پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ میں نے نبی پاک کا فرمان سنایا آپ کو۔ ہوں یہ بھی کہہ دو سبحان اللہ کہ ہوں چپ، بس چپ ہو گیا پھر۔ ہر کوئی اپنی بات کا مطلب تے سمجھدا ہے، اللہ کرے بات دا مطلب بھی کوئی سمجھ لیندا، اپنے مطلب دی گل تے سبحان اللہ تے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تے جے تھوڑی جی گل اپنے اگے پیچھے ہو جاوے پھر اسی چپ کر جانا بھی یہ کدھر گل ٹر پئی۔ او خدا کے بندو، گل اگے پیچھے نہیں ٹری، تسی اگے پیچھے ہوئے پھر دے ہو، بات تو ادھر ہی کھڑی ہے۔ تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ میرے بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت موجودہ دور میں جو حالات آپ کے سامنے ہیں ملک پاکستان میں، اس کے پیش نظر یہ نعرہ بھی لگاؤ، مرد حضرات یہ نعرہ لگائیں کہ اپنی عورتوں کو عزت دو، اور جتنی خواتین ہیں وہ یہ نعرہ لگائیں کہ اپنے شوہروں کو عزت دو۔ مسئلہ تو عجیب ہے، عورت نے وہ حدیث یاد رکھی ہے جو اس کی مطلب کی ہے، مرد نے وہ حدیث یاد رکھی ہوئی ہے جو مرد کے مطلب کی ہے۔ اور سانو دوجا تو قرآن ہی کو نہیں آتا، نہ سانو حدیث آتی۔ مرد نے وہ بات یاد رکھی، فیس بک پہ اس کے مطلب کی بات آئے گی فوری شیئر کر دے گا، عورت کی بات آئے گی اس کو کمنٹ بھی نہیں کرے گا، لائک بھی نہیں کرے گا، انہوں اتھے ہی چھڑ دے گا۔ کیوں؟ وہ عورت کی بات ہے۔ خدا کے بندو اس طرح نہ کرو، بات مرد کی ہو یا عورت کی عزت کی ہو، مومن وہ ہے جو میرے آقا کے
فرمان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے یا رسول اللہ گل میرے بارے ہوئے تے پاویں میری بیوی دے بارے ہوئے، جو تہاڈا حکم ہے میرے سے رکھا تے میں وہی کروں گا جو آپ کا فرمان ہے، جو آپ کا فرمان ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، عورتوں کی حقوق کی بات کرو، یہ تحریک چلنی چاہیے اور مسجدوں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور جو قرآن میں حدیث میں عورتوں کا ذکر ہے، فضیلت کا ذکر ہے، ان کے عزت کا ذکر ہے، اس کو بیان کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ کریں، یہ میں ایک مشورہ پیش کر رہا ہوں، ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنی مسجدیں ہیں مسجدوں میں عورتوں کا ذکر کیا جائے، ان کے حقوق کی، بیویوں کے، بہنوں کے، ماؤں کے، بیٹیوں کے حقوق کی بات کی جائے، یہ سارے عورت میں حقوق آتے ہیں۔ دوسرا، جب کسی کا شادی کا موقع ہو، نکاح ہو، وہاں کسی عالم دین کا خطاب کروائیں جو وہاں پر مرد اور عورت کے حقوق کو بیان کرے۔ یہ دو طریقے ہیں سب سے بڑے، اگر ہم نے ان پر عمل نہ کیا تو حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اگر اس امت نے ان دو چیزوں پر غور کر لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا، انشاءاللہ تعالی یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت بن جائے گی، وہ جنت تو پھر جنت ہی ہے۔